تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ ایئر پولیٹیکل سائنس کا انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے برطانوی نظام۔ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ پارلیمنٹ، برطانوی سیاسی نظام میں پارلیمنٹ کی بالادستی سے کیا مراد ہے، برطانوی پارلیمنٹ کے اختیارات تفصیل سے زیر بحث لائیں۔ پارلیمنٹ کے بارے میں تقریباً جو بھی سوال آئے ہیں وہ یہ کور کرے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ دنیا کی قدیم ترین پارلیمنٹ ہے۔ اسے دنیا کی تمام پارلیمنٹوں کی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ ڈائسی کیا کہتا ہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی ہمارے ساتھ سیاسی اداروں کی غالب خصوصیت ہے۔ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ سے مراد قانونی طور پر تاجدار اور دارالامراء اور دارالعوام لی جاتی ہے۔ برطانیہ میں پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ تصور کی جاتی ہے۔ اس کو ملک کے تمام قوانین تشکیل دینے اور انہیں نافذ کرنے کا حق حاصل ہے۔ فلپ نارٹن اپنی کتاب میں پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ کے متعلق ایک مفکر کے حوالے سے یوں لکھتا ہے۔ فلپ کیا لکھتا ہے؟ فلپ لکھتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ سے مراد پارلیمنٹ جب چاہے کوئی قانون بنا دے یا جب چاہے منسوخ کر دے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ یا شخص برطانیہ میں قانونی طور پر یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر دے یا ان کی خلاف ورزی کرے۔ تمام قوانین دارالعوام تشکیل دیتا ہے۔ دارالامراء سے ان قوانین کی توثیق کروائی جاتی ہے اور پھر تاجدار اور ان قوانین کی حتمی منظوری دیتا ہے۔ اے سی کمپور کیا کہتے ہیں؟ برطانوی پارلیمنٹ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اوگ کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کی قوت کو محدود کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ بلیک سٹون کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کو اعلیٰ اور لامحدود اختیارات حاصل ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ دو ایوانی ہے، ایوان بالا اور ایوان زیریں۔ دونوں ایوان اپنی ساخت اور اختیارات و فرائض کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ دارالامراء برطانوی پارلیمنٹ کا ایوان بالا جو دارالعوام سے تقریباً 400 سال پرانا ہے۔ برطانوی جو ہے پارلیمنٹ کا ایوان بالا وہ دارالعوام سے 400 سال پرانا ہے۔ اس کے بعد دارالامراء کا کوئی 1000 سال پہلے وجود میں آیا۔ اس لحاظ سے برطانیہ میں دارالامراء ایک قدیم ادارہ ہے۔ دارالامراء کی تنظیم نیکسٹ آ گیا۔ کمپوزیشن آف دا ہاؤس آف لارڈ۔ دارالامراء اپنی تنظیم کے اعتبار سے ایک وسیع ادارہ ہے۔ اس وقت اس کے تقریباً 1000 سے زیادہ اراکین ہیں۔ یہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے کیونکہ دارالامراء کے اراکین کو تاجدار وزیر اعظم کے مشورے سے نامزد کرتا ہے۔ دارالامراء میں اکثر اراکین کا تعلق موروثی امراء سے ہے، پھر تاحیات امراء بھی دارالامراء کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی امراء بھی ایوان بالا میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں کو بھی برطانوی دارالامراء میں باقاعدہ نمائندگی دی جاتی ہے۔ دارالامراء کے اکثر اراکین بہت کم اپنے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 100 اراکین اجلاس میں آتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 50 کے لگ بھگ اراکین ایوان کی بحث میں سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں۔ ایوان بالا یا دارالامراء کا کورم جو ہے صرف 3 اراکین پر مشتمل ہے، یعنی اگر دارالامراء کے 3 افراد حاضر ہوں تو اجلاس ہو سکتا ہے۔ دارالامراء کا سربراہ لارڈ چانسلر ہوتا ہے جو دارالعوام کے سپیکر سے اپنے کردار کے حوالے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دارالعوام کا جو سپیکر ہے اپنے انتخابات کے بعد ایوان زیریں میں غیر جانبدار حیثیت کا مالک ہوتا ہے، جبکہ یہ لارڈ چانسلر اپنی جماعت کے بحث و تبحیث میں باقاعدہ حصہ لیتا ہے اور دارالامراء کے اراکین کو کسی بھی معاملے میں لمبی بحث سے روک سکتا ہے، جبکہ سپیکر ایوان زیریں میں مختلف طریقوں سے اراکین کو بحث سے روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکن کو ایوان کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ایوان سے باہر بھیج سکتا ہے۔ دارالامراء کے اختیارات و فرائض۔ اب یہ پڑھنا ہے کہ دارالامراء کے اختیارات و فرائض کیا ہیں۔ دارالامراء کے اختیارات و فرائض قانون سازی، مالیاتی انتظامات، عدالتی لحاظ سے درج ذیل طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ قانون سازی کے اختیارات۔ پہلا کیا کام ہے؟ قانون سازی، قانون بنانا۔ 19ویں صدی تک دارالامراء کے پاس بے پناہ قانون سازی کے اختیارات تھے، لیکن پارلیمنٹ کے جو 1911 کا ایکٹ ہے اس کے مطابق دارالامراء کے قانون سازی کے تمام اختیارات ختم کر کے دارالعوام کی جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اب تمام مسودات یا بل دارالعوام میں ہی اپنی
تکمیل کے مراحل تک پہنچتے ہیں، پھر ان کی منظوری کے بعد دارالامراء میں بھیجا جاتا ہے اور دارالامراء کو دارالعوام کے بھیجے ہوئے بل کو مسترد کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ دارالامراء اور دارالعوام کے صرف غیر مالیاتی بل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک التوا میں ڈال سکتا ہے، لیکن 1949 کے پارلیمنٹ ایکٹ کے بعد دارالامراء غیر مالیاتی بل کو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک التوا میں ڈال سکتا ہے، یعنی وہ جو بل ہوتے ہیں مالیاتی ان کو لمبا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بل حتمی منظوری کے لیے تائیدار کے پاس ہوتا ہے جو اسے ہر حال میں منظور کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ مالیاتی اختیارات، دارالامراء کے مالیاتی اختیارات 1911 کے ایکٹ نے تقریباً ختم کر دیے ہیں۔ اب دارالامراء کسی بھی مالیاتی مسودہ کو 1 ماہ سے زیادہ التوا میں رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ دارالامراء جو ہے مالیاتی مسودہ پر منظوری دے یا نہ دے، وہ بل 1 ماہ بعد بادشاہ کے پاس آخری منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کسی بھی بل یا مسودہ کو مالیاتی یا غیر مالیاتی قرار دینا دارالعوام کے سپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مالیاتی بل دراصل وہ بل ہوتے ہیں جو ملک میں ٹیکس کے نظام کو لاگو کرنے کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کے مختلف شعبوں کے لیے مخصوص کی گئی رقم کا تعین کرتے ہیں۔ عدالتی اختیارات، جوڈیشل پاور، برطانیہ میں جو ہے دارالامراء سب سے بڑی سماعت کی عدالت ہے، یعنی سب سے بڑی عدالت وہاں ہوتی ہے، یعنی آخری سماعت کا اختیار برطانیہ میں دارالامراء کے پاس ہے۔ اس کے بعد لارڈ چانسلر کو بے پناہ عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ججوں کی تقرری اس کے مشورے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عدلیہ کی صدارت کرتا ہے۔ نظریاتی طور پر دارالامراء کے تمام اراکین عدالتی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے مجاز ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر صرف قانونی امراء ہی عدالتی کارروائیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کابینہ کا احتساب، دارالامراء کابینہ کو دارالعوام کی طرح مستعفی ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کابینہ کی پالیسیوں اور مختلف منصوبوں پر تنقید کر کے کابینہ جو ہے اس کا احتساب کر سکتا ہے۔ دارالامراء کے اراکین جو ہے مختلف محکموں کے وزراء سے ان کے محکموں کی کارکردگی سے متعلق سوال جواب اور ان کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، جس سے یقینی طور پر کابینہ کے اراکین اپنے انتظامی امور کو ذمہ داری سے چلانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کابینہ کے کچھ اراکین دارالامراء سے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ مشاورتی اختیارات، دارالامراء کے اکثر اراکین سابقہ گورنر جنرل تجربہ کار سفارتکار ہوتے ہیں اور بہت سے تعلیم یافتہ اراکین جو کہ ادبی علوم میں بہت زیادہ شہرت حامل ہوتے ہیں اور دارالامراء کے رکن بنائے جاتے ہیں۔ ملک میں جو ملکہ ہوتی ہے وزیر اعظم سے مشورے کے بعد کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد دارالامراء وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں سے آگاہ دارالعوام کو نوازتا ہے۔ ان مشوروں پر عمل کرنا یا نہ کرنا دارالعوام کی مرضی ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا بحث، یہ جو اوپر ساری بحث کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دارالامراء کی حیثیت برطانیہ میں ثانوی حیثیت ہے۔ اختیارات کے اعتبار سے دارالامراء ایک انتہائی غیر مؤثر ایوان ہے، لیکن دنیا کا قدیم ترین ایوان ہونے کے ناطے اس کی برطانیہ میں اپنی اہمیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مشاورتی نوعیت تجربے سے بھرپور اٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کی مشاورتی نوعیت اور تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔